بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا، کل آپ کو میں نے جو ایک کہانی سنائی تھی جی وہ تھی آیت الکرسی سے متعلق نا؟ شیطان والی. ہاں، تو آیت الکرسی سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حفاظت، صبح شام تک حفاظت. صبح پڑھ لے تو شام تک، شام پڑھ لے تو صبح تک، اور رات کو اگر وہ پڑھ لے بستر پہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. آج نا ایک سچا واقعہ ایک لڑکی کا ہے، اور اس نے آیت الکرسی پڑھی. ہاں تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. صحیح. لندن میں نا، لندن ایک ملک ہے، صحیح؟ تو وہاں نا ایک لڑکی تھی، اس کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، واقعہ یہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے. وہاں اخبار کے اندر بھی یہ واقعہ چھپا تھا، اور ایک آدمی تھا اور بڑا خطرناک. وہ کیا کرتا تھا؟ بچیوں کو، لڑکیوں کو پکڑ کے اور ان کو قتل کر دیتا، مار دیتا تھا. اچھی بچیوں کو، سب کو، جس کو جو بھی اس کے ہتھے لگ جائے ان کو پکڑ کے کیا کر دیتا تھا؟ قتل کر دیتا تھا. بیچاری پتہ ہے پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ، پولیس اس کی تلاش میں تھی، اور وہ اتنا چالاک تھا وہ پکڑا ہی نہیں جاتا تھا، مطلب غائب ہو جاتا تھا. کون؟ وہی جو سب بچیوں کو مار دیتا تھا نا. ہاں. تو پھر ایک مرتبہ اخبار میں آیا کہ وہ جو خطرناک مجرم تھا، قاتل تھا، ڈاکو تھا، وہ جو بچیوں کو مارتا تھا، اخبار میں لکھا ہوا آیا وہ پکڑا گیا ہے. سب حیران ہو گئے، بھائی کیسے پکڑا گیا؟ تو اسی اخبار میں پھر اس کا واقعہ، پولیس نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو بڑے خطرناک آدمی تھے، ہاں. تو تم تو ہمیشہ بچ کے نکل جاتے تھے، ہاں. تو اس مرتبہ تم پکڑے کیسے گئے؟ تو اس نے عجیب بات بتائی. اب سنیں، وہ بات بڑی عجیب سننے کی. اس نے کہا ہاں. کہ واقعہ یہ ہوا جی کہ ایک لڑکی تھی، صحیح. میں اس کو پکڑنے کے لیے، میں اس میں چکر میں تھا کہ جیسی وہ کسی جگہ جائے گی نا، میں اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ میں اس کو پکڑ لوں گا. صحیح ہے؟ مطلب؟ پیچھے چل جا رہا تھا اس کے، کہ مجھے جیسی موقع ملے گا میں اس کو پکڑ لوں گا. ہاں. تو وہ ایک گلی کے اندر گئی وہ بچی، ہاں. اور گلی بالکل سنسان تھی، اس میں سناٹا تھا، کوئی آدمی نہیں تھا اس میں. ہاں. صحیح ہے؟ تو اندھیرا تھا. ہاں، تو وہ آدمی پیچھے جیسی اس بچی کے قریب گیا نا پکڑنے، ہاں. ایک دم اس نے دیکھا کہ اس بچی کے اور بائیں دو بڑے آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور اتنے لمبے تڑنگے طاقتور. وہ تو بابا سنو تو صحیح. تو جیسی وہ گیا نا، اور جیسی وہ بچی کو پکڑنے لگا، وہ دونوں آدمی نے اس کو گھور کے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگے. وہ اتنے خوفناک تھے، اتنے، وہ جو دو آدمی تھے، اس کی تو جان دائیں اور بائیں جو کھڑے ہاں، ہوئے. دائیں اور بائیں، اس کی تو جان نکل گئی، یہ جو ڈاکو تھا. اور یہ بھاگا تو آگے پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس سے ٹکرا گیا. جیسی ٹکرایا، پولیس نے کہا او ہو، یہ تو وہی ہے جو جس کی ہم تلاش میں تھے، اور جو سب بچیوں کو اتنے عرصے سے قتل کر رہا تھا. پولیس نے اس کو فوراً پکڑ لیا. اب کیا ہوا؟ پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی، اور پھر جو ہے نا پولیس نے اس سے واقعہ پوچھا، تو اس نے سارا واقعہ بتا دیا. جب میں اس بچی کو پکڑنے گیا تو اس کے دائیں اور بائیں میں نے دیکھا دو بڑے بڑے لمبے تڑنگے آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ تو پھر اس بچی کو بلایا گیا. اس بچی سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ یہ تو سب بچیوں کو پکڑ لیتا، تمہیں نہیں پکڑ سکا؟ یہ تو کیا کرتا تھا؟ جو پکڑ لیتا تھا. ہاں، ہر بچی کو پکڑ لیتا تھا، لیکن تم کو نہیں پکڑ سکا یہ. تو اس بچی نے بتایا، دیکھو یہ بات ہے سننے کی. اس بچی نے بتایا، میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہوں تو 3 مرتبہ میں پڑھتی ہوں آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ. 3 مرتبہ میں کیا پڑھتی ہوں؟ آیت الکرسی پڑھتی ہوں. تو اس آیت الکرسی کی برکت سے ہم نے کہا تھا نا، وہ 2 فرشتے ہوں گے شاید، وہ جو 2 آدمی اس کو نظر آ رہے تھے، وہ کون ہوں گے؟
فرشتے ہوں گے. تو آج کے دور میں بھی جو بچہ بھی گھر سے کیا پڑھے گا؟ دعا پڑھے گا. تو نظر نہیں آئیں گے اس کو، لیکن وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے. جب کوئی ڈاکو یا کوئی گندا آدمی اس کو پکڑنے آئے گا تو وہ پھر اس کو ماریں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو کیسی کہانی سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کہانی سے کیا پتا چلا کہ اللہ پاک آیت الکرسی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. اور وہ جو ڈاکو تھا جو سب بچیوں کو پکڑ کے مار دیتا تھا، تو اس بچی کو کیوں نہیں مار سکا؟ اس لیے کہ پولیس کیوں نہیں مار سکا؟ اس لیے کہ وہ بچی کیا پڑھتی تھی؟ دو آیت الکرسی پڑھتی تھی. اور اس آیت الکرسی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کے دائیں بائیں کون آ گئے تھے؟ دو لڑکے نہیں تھے، وہ حقیقت وہ فرشتے تھے. فرشتوں سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. فرشتے تو بہت طاقتور ہوتے ہیں. کبھی میں آپ کو فرشتوں کی طاقت بتاؤں گا. اتنے بڑے کہانی وہ تو اتنے بڑے طاقتور ہوتے ہیں. وہ چاہیں نا وہ اللہ سے بھی بڑے ہوتے نہیں، اللہ سے بڑے نہیں ہوتے، وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے. اللہ پاک سے تو کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا. ہم نے بتایا تھا آپ کو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے پاک، اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں. فرشتے تو اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں. کیوں بابا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہاں، میں کبھی بتاؤں گا کیوں ڈرنا چاہیے. اس لیے ڈرنا چاہیے کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. اللہ سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ اس لیے جیسے آپ بھی بابا سے ہے، اگر آپ بولیں گی کہ یار ڈریں گی کبھی کہیں میرے بابا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، ہے نا؟ یہ ڈر تو اچھا ہوتا ہے نا. ہاں، یہ ڈر تو کیا ہوتا ہے. اچھا، آج میں تھوڑا سا ایک چیز آپ کو اور سنا دیتا ہوں. آیت الکرسی کا مفہوم بتاؤں آپ کو؟ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ ہے تو ایسا کرتے ہیں، آج تھوڑا سا آیت الکرسی کا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا دیکھو، آیت الکرسی کا میں نا آسان سا مفہوم مطلب ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو. صحیح؟ اب بھائی آپ بھی سنو، ادھر آؤ، سامنے آؤ. اچھا دیکھو، آیت الکرسی میں نا اس کا کہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کون ہے؟ سب سے بڑے. نہیں، سنو تو صحیح. لا الہ الا ہو، سب سے پہلے کہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. مطلب؟ ہاں، الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہو. اچھا، مثال کے طور پہ آپ جو ہو، آپ کو اگر جانا ہو، بازار جانا ہو، تو آپ اکیلی جا سکتی ہو؟ نہیں. آپ کس کی محتاج ہو؟ اللہ. بابا کی محتاج. کہ بابا لے کے جائیں گے تو جاؤ گی، ہے نا؟ ورنہ نہیں جا سکتی، ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں محتاج. یعنی آپ، اچھا اسی طریقے سے آپ کو ٹیوشن جانا ہو، اکیلے جا سکتی ہو؟ نہیں جا سکتی. کس کی محتاج ہیں آپ؟ کسی کو. ہاں صحیح. اس طریقے سے بابا ہوں یا امی ہوں یا کوئی بھی دنیا میں ہو، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ کسی کے محتاج ہیں؟ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ دیکھو، ہم سب کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک کھلاتے ہیں. اگر اللہ نہ کھلائیں ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ ہماری آنکھوں میں روشنی نہ دیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ ہم کو نہ سنوائیں تو ہم سن سکتے ہیں؟ اللہ ہم کو نہ چلوائیں تو ہم چل سکتے ہیں؟ اللہ اگر ہم سو جائیں تو اللہ پاک ہمیں اٹھانا نہ چاہیں تو ہم اٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم اٹھے ہوئے ہوں اللہ ہمیں سلانا نہ چاہیں تو ہم سو سکتے ہیں؟ نہیں. ہم سو ہی نہیں سکتے. تو ہم کچھ بھی اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے. ہم سانس لے سکتے اللہ کے بغیر؟ نہیں لے سکتے. سمجھ گئے؟ تو نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ ہم محتاج ہیں. کس کے؟ اچھا، اللہ ہمارے محتاج ہیں؟ نہیں. اللہ ہمارے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک تو ہمارے محتاج نہیں ہے نا؟ نہیں. اچھا، ایک تو میں نے آپ کو مطلب بتا دیا. الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا دیکھو، آیت الکرسی میں نا اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا. میں کون ہوں؟ اللہ لا الہ الا ہو، میں اللہ ہوں. اور دوسرا اللہ پاک نے کہا، دیکھو گننا، آپ گننا. نمبر 2 الحی، میں زندہ ہوں. زندہ کا کیا مطلب؟ آپ جو ہے، آپ اور میں، ہم ہمیشہ سے زندہ نہیں ہیں.
ہمیشہ سے زندہ ہیں نہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. نہیں ایک دن آئے گا. ایک دن تھا ہم نہیں تھے, ہم دنیا میں تھے, نہیں پھر ہم زندہ ہوئے. اور ایک دن آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے, ہاں مر جائیں گے ہم. لیکن اللہ پاک ہمیشہ سے ہیں اور ہم رہیں گے. سمجھ گئے آپ؟ جی اللہ پاک کے اوپر موت آئے گی؟ نہیں کبھی کوئی زمانہ ایسا آیا ہے جب اللہ پاک زندہ نہ ہو؟ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اللہ ہمیشہ سے ہیں. اللہ کیا ہے؟ ہمیشہ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2. نمبر 3 القیوم, اللہ پاک سب کو تھامے ہوئے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ اللہ سب کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک. اللہ. اگر اللہ نہیں ہوتے تو آسمان گر جاتا. ہاں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من سمجھ. آسمانوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یوں بولا کریں اللہ تعالیٰ ادب کے ساتھ. صحیح ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے اس لیے اللہ نہیں بولو. ہاں ادب کے ساتھ یوں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, جب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. اچھا, پہاڑوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ پاک نے. اللہ پاک نے, اللہ تعالیٰ نے. صحیح ہے. زمین کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سمندروں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہاں, اگر سمندروں کو اللہ چھوڑ دیں تو ایک لہر آئے اور ہم سب ڈوب جائیں. روکا ہوا ہے اللہ پاک نے. تو ہم سب کو تھامنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. اچھا, کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. اچھا, چوتھی بات اللہ پاک نے آیت الکرسی میں یہ بتائی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. کیا نہیں آتی؟ اونگ سمجھتی ہیں آپ؟ جب انسان کبھی کبھی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے آتی نہیں. دیکھو اس کی آنکھیں جھپک جاتی ہیں, ایسے یوں سوتا ہے پھر ایک دم جھٹکا لگتا ہے, اٹھ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اونگ. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اتنے سارے کام کر رہے ہیں, زمین کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے, آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے, تو آپ کہیں یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ اللہ پاک تھک گئے ہوں گے تو ان کو نیند آتی, اونگ آ جاتی ہوگی. نہیں, تھکتے بھی نہیں ہیں, ان کو اونگ بھی نہیں آتی. مطلب سونا ہوتا ہے. ہاں, اور نیند بھی اللہ پاک کو نہیں آتی. کتنی باتیں ہو گئی بتائیے؟ 4. نمبر 1 بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ الہ ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کسی کے محتاج نہیں, سب ان کے. دوسری بات کیا بات ہوئی؟ وہ حی ہیں, ہمیشہ سے زندہ ہیں, کبھی نہیں مریں گے ہیں. اچھا, تیسری بات کیا ہو گئی تھی؟ وہ قیوم ہیں, سب کو تھامنے والے کون ہیں؟ قیوم. ہاں. چوتھی بات کیا تھی؟ لا تأخذہ سنہ, ان کو اونگ نہیں آتی. 5ویں بات کیا تھی؟ ان کو نیند نہیں آتی. اب 6ٹھی بات سنو, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے سب کے مالک اللہ پاک ہیں. سب کے مالک کون ہیں؟ اللہ پاک. یہ دنیا میں جتنی دکانیں ہیں اس کے مالک کون ہیں؟ اللہ پاک. جتنی فیکٹریاں اس کے مالک کون ہیں؟ اللہ پاک. آپ کے مالک کون ہیں؟ کیا ہوتا ہے جہاں چیزیں بنتی ہیں آپ کے مالک کون ہیں؟ اللہ پاک. آپ کی آنکھوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ پاک. آپ کے پیسوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ پاک. اللہ پاک. سب کے مالک کون ہیں؟ اللہ پاک ہیں. ہاں, ہم نہیں ہیں مالک, اصل مالک وہ ہیں. سب سے ہمارے مالک, ہماری چیزوں کے مالک ہمارے بھی وہی ہیں, اور ہمارے مالک بھی کون ہیں؟ اللہ پاک. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. 5 بھائی. لا الہ 1, الحی 2, القیوم 3, لا تأخذہ سنہ 4, لا نوم 5, اور لہو ما فی السماوات 6. اچھا, آگے 6 ہو گئی نا. اب یاد رکھیے گا 7ویں بات, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ پاک کے سامنے بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کام پہ مجبور نہیں کر سکتا. کوئی اللہ پاک کو نہیں کہہ سکتا اللہ میاں اس کو زندہ کر دیں, اللہ میاں اس کو مار دیں, اللہ میاں اس کو امیر بنا دیں, اللہ میاں اس کو غریب کر دیں, اللہ میاں اس کو سلا دیں, اللہ میاں اس کو جگا دیں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے. سمجھ گئے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7. 8ویں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ادھر دیکھیے, اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری باتیں پتہ ہیں, اور اللہ کی بات ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. نہیں سمجھے؟ اللہ پاک کو سب پتا ہے. آپ جو دیکھ رہی ہو اللہ کو پتا ہے, جو سن رہی ہیں اللہ کو پتا ہے, جو بول رہی ہیں اللہ کو پتا ہے, جو چھپ کے کریں گی وہ بھی اللہ کو پتا ہے, جو سب کے سامنے کریں وہ بھی اللہ کو پتا ہے, جو آپ سوچتی ہیں نا وہ بھی اللہ کو پتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 30. کیا ہو گیا؟ 8. جلیل بتائے گا کتنی ہو گئی؟ 8 8 ہو گئی. 9ویں بات سنو. 9ویں بات کیا ہے؟
وسع کرسی، اچھا وسع کرسیہ، اللہ کی کرسی بہت بڑی ہے. آپ کی کرسی کتنی سی ہوتی ہے؟ آپ کی کرسی اس کمرے کے برابر بھی نہیں ہوتی نا، بس تھوڑی چھوٹی ہوتی ہوگی، چھوٹی سی ہوتی ہے نا. اللہ پاک کی کرسی پتہ ہے کتنی بڑی ہے؟ وہ جتنا آسمان آپ کو نظر آتا ہے نا، وہ سارا آسمان، وہ ساری زمین، اس سب سے بڑی ہے اللہ پاک کی کرسی. بھائی آپ کبھی گھر سے باہر نکلیے گا اور آسمان کی طرف دیکھیے گا، کتنا بڑا ہے آسمان. ہر طرف آسمان ہی آسمان ہے نا، ہر طرف کیا ہے؟ آسمان ہی آسمان ہے نا. اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان سے بھی بڑی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی کرسی ہے اللہ پاک کی. اللہ پاک کی بادشاہت ہے، ان کی کرسی ہے، ان کی قدرت ہے، سب سے بڑی ہے. بھائی آپ نے دنیا میں کبھی دیکھی ایسی کرسی؟ نہیں دیکھ سکتے. تو کتنی باتیں ہو گئی ہیں جریر؟ 9 باتیں ہو گئی. پھر کیا کہا؟ اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یار جب اللہ تعالیٰ اتنے سارے کام کرتے ہیں تو شاید اللہ پاک تھک جاتے ہوں گے. اللہ پاک نے کہا ولا یعودہ حفظہما، آسمان کو تھاما ہوا ہوں، زمین کو روکا ہوا ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں بالکل. اللہ پاک تھکتے بھی نہیں ہیں، کسی کام سے تھکتے نہیں ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 10. 11ویں بات اللہ پاک نے کہی وہو العلی، اللہ پاک بڑی بلند شان والے ہیں، عالی شان ہے. اللہ پاک کون ہے؟ عالی شان ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 11 ہو گئی. اور 12ویں بات العظیم، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بڑی عالی شان، عظیم شان والے ہیں. اللہ پاک کون ہے؟ ہاں، سب سے بڑی عظیم شان والی. تو آج میں نے آپ کو آیت الکرسی کا مفہوم بھی بتایا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے. میں کون ہوں؟ میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں مالک ہوں، میں سب چیزوں کا جاننے والا ہوں، میں قدرت والا ہوں، میں تھکتا نہیں، میں سوتا نہیں، مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی، میں عالی شان ہوں، میں عظمتوں والا ہوں. جب اتنے بڑے اللہ پاک ہیں تو ان سے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. ہاں، ان سے ڈرنا چاہیے، ان کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اگر دیکھو کوئی ڈرنا بھی چاہیے. یعنی آپ دیکھو کوئی بڑا آدمی ہے، آپ کو کوئی کام کہے یہ کام کرو، ٹیچر کہیں یہ کام کرو، تو آپ کو ڈر لگے گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو ٹیچر میری پٹائی کر دیں گی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں، ان سے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. اللہ کے سامنے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کانپے ٹانگ جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ کانپے ٹانگ جاتی. اللہ پاک کے سامنے بڑے بڑے طاقتور، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ساری زمین آسمان کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے. لمن الملک اليوم، بتاؤ کون بادشاہ ہے؟ اللہ پاک کہیں گے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. صحیح ہے؟ تو ایسی طاقت والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے؟ کتنی اس لیے کہتے ہیں یہ جو آیت الکرسی ہے یہ پورے قرآن میں سب سے زبردست آیت ہے. اچھا آپ کو ایک آج بتاؤں، اس آیت الکرسی میں آپ نے ایک چیز پڑھی، الحی القیوم. یہ اللہ تعالیٰ کے زبردست نام ہے، آپ کو میں گفٹ دے رہا ہوں. جو ان ناموں سے دعا کرے گا نا اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. یا حی یا قیوم، آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ. یا حی یا قیوم، یا حیو یا حیوم یا قیوم، نہیں، یا حی یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حیو یا قیوم. صحیح ہے؟ آ گیا. اب کبھی آپ کو دعا مانگنی ہو نا، دعا سے پہلے آپ یہ پڑھا کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے صحابی تھے نا، وہ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی کافروں سے، تو میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں. خواب میں یا نہیں خواب میں نہیں، سچ مچ. آپ نے دیکھا تھا؟ یہ بتا رہے تھے وہ. نہیں میں نے نہیں دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کتابوں میں لکھا ہوا یہ بات. اچھا. تب ہمارے نبی کی جنگ ہو رہی تھی کافروں سے نا، اس کو کہتے ہیں جنگ بدر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے میں جنگ بدر کیا ہوتی ہے؟ یہ جنگ ہے، کبھی سناؤں گا میں آپ کو. ٹھیک، کہانی. ہاں، زبردست کہانی ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا. تو نا ہمارے نبی کو تلاش کرنے گئے، میں دیکھوں میرے نبی کہاں ہیں. تو ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کر رہے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ایسے دعا. سب
جب نماز پڑھنے یہ دعا پڑھے یہ حیو یا قیوم، بہت زبردست دعا ہے. صحیح ہے. یہ مجھے یاد ہو گئی. کیا سنائیے؟ یا حیو یا قیوم. بس اب جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہو نا اللہ تعالیٰ سے یوں بولا کرے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا. جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ اللہ پاک سے یہ دعا یا کریں. حیو یا قیوم، پریشانی ختم ہو جائے. بالکل ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. اور ایک بات اور بھی بتا دوں، ہم بزرگوں نے لکھا ہے فجر کی سنتیں ہوتی ہیں نا، سنتیں. آپ تو سو رہی ہوتی ہیں فجر میں. بابا امی اٹھاتی نہیں. ہاں چلیں، تھوڑی بڑی ہو جائیں گی تو پھر آپ نے فجر بھی پڑھنی ہے. آپ نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز معاف کرا لی اللہ پاک سے، ہے نا. صحیح ہے. اچھا دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو فجر کی سنتیں پڑھے اور اس کے بعد فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے 41 مرتبہ یہ پڑھ لے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، تو 41 مرتبہ 41، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطلب 3 دفعہ نہیں 3 نہیں، بہت ساری دفعہ 41، یعنی 10 اس طریقے سے کافی ساری مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دیں گے. اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ زندہ کر دیں گے. ہاں ابھی ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں. کیسے پتہ چلا ہمارے دل مردہ ہیں؟ اچھے کام کرنے کے دل نہیں چاہتا، نمازیں پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، دعا مانگنے کا. جس کا دل نہ چاہے نا، اس کا مطلب ہے اس کا دل مردہ ہو گیا ہے. نہیں سمجھے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کا دل زندہ ہو جائے گا. پھر اس کا دل کیا چاہے گا؟ اچھے کام کرنے کا دل چاہے گا. سمجھ گئے؟ پھر اس کو کہنا تھوڑی پڑے گا اب اذان ہو رہی ہے، اذان سنو. اب آج تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ آج تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ آج تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تم نے فلاں کو کیوں ستایا؟ یہ سارے کام وہ کرتا ہے جس کا دل مردہ ہو گیا ہو. تو اب آپ اس کا بھی اہتمام کریے گا. ٹھیک ہے. چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. تصویر میں بھی پڑھ سکتی ہوں اور تسبیحات میں بھی پڑھ سکتی. بہت اچھا. چلیں ٹھیک ہے. چلے میں نے آپ کو جو کہانی سنائی، اب اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا تو دے دوں آپ کو؟ ہاں دعا دے دو. کیا دے دو بھائی، دے دو. کیا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے میرے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی باتیں دعائیں سکھائیں. بڑی اچھی باتیں دعائیں سکھائیں. ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور بابا چلتے پھرتے یہی پڑھ لیا کرو یا حیو یا قیوم. ہاں صحیح ہے. اب میں سنوں گا تم اس طرح پڑھ لی نہیں پڑھ لی، پھر آپ کا دل زندہ ہو جائے گا. کل پوچھے گا مجھ سے، میں کل خود ہی بتا دوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. تو اب بہت سارے کام سامنے آ گئے. آیت الکرسی کا مفہوم کتنا پیارا ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ چلیں السلام علیکم. وعلیکم